فزیکل جو ایک پرابلم ہے اور مینٹل پرابلم ہے وہ زیادہ خطرناک مینٹل پرابلم ہوتا ہے یا فزیکل پرابلم ہے؟ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ فزیکل پرابلم کہاں سے آتی ہے اور مینٹل پرابلم اور فزیکل پرابلم کا کنیکشن کیا ہے. کسی نے کچھ دن پہلے ایک بات ہو رہی تھی تو ایک بڑی اچھی بات ہے. یہ مثال، ایک شہر میں ایک بادشاہ رہتا ہے اور وہ گزر رہا ہوتا ہے. مزدور کام کرتے ہیں. نیچے ایک مزدور ہوتا ہے، وہ نیچے سے نا پہلے فلور سے، گراؤنڈ فلور سے اینٹ پھینکتا ہے جو کہ تھرڈ فلور تک جاتی ہے، تھرڈ اور فورتھ فلور تک جاتی ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت کیسے ہے؟ مطلب یہ مزدور ہے اور زمین پہ کھڑا ہے اور اینٹ اٹھاتا ہے اور وہ اوپر پھینک دیتا ہے. تو پتہ کرو اس کا راز کیا ہے. پتہ کیا جاتا ہے، اس کا راز پتہ کرتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہے. خوشحال ہے؟ کیسے خوشحال ہے؟ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. اچھا. اس کی بیوی کے ساتھ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اس کے گھر میں بہت سکون ہے. بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، گھر میں سکون ہے، گھر جاتا ہے ہنسی خوشی رہتے ہیں یہ لوگ نا. تو یہ اس کی طاقت کا راز ہے. بادشاہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے؟ کہتے ہیں ہاں اس میں حقیقت ہے، کیونکہ وہ حکیم سے اور بید ان سب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی صحت کا اور اس چیز کا طاقت کا راز ہے، اس کی خوشحالی ہے. وہ کہتا ہے اس کے گھر میں لڑائی ڈلوا دو. اچھا. اس کے گھر میں لڑائی ڈلواؤ اور اتنے حالات خراب کر دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں نا. تو اس کے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، سچویشن یعنی کہ وہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے، رائٹ. تو کچھ دن بعد وہ پھر وہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ وہی انسان ہے جو نیچے سے تیسری منزل تک پھینک رہا تھا اینٹ اور وہ جاتی تھی، اور یہ وہی انسان ہے جو گراؤنڈ فلور پہ کھڑا ہے اور جس کے ہاتھ سے اینٹ اوپر تک نہیں پہنچ پا رہی، یعنی کہ فرسٹ فلور تک بھی نہیں پہنچ پا رہی. یہ ایک کنیکشن ہے آپ کا مینٹل اور فزیکل ہیلتھ. اچھا، یہ زیادہ جو آپ نے کیسز دیکھے ہیں ان کیسز میں امریکہ کی بات کر لیں گے، یہاں سے بھی لوگ آپ سے مشاورت کرتے ہوں گے، جو مینٹل جو پرابلمس کی وجہ وہ آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی؟ ریلیشن شپ دیکھا، پیسہ نہ ہونا دیکھا، یا آپ نے ظاہر دنیا گھومی، آپ نے بتایا کہ یو اے ای میں بھی آپ کے کلائنٹس ہوں گے، یو ایس اے میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں. تو کیا بیسک وجہ کیا ہے جو مینٹل پرابلم کی، بیسک سٹریس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ پتہ ہے کیا؟ اب سرپرائز ہوں گے، بچپن سے آتی ہے، بچپن سے آ رہی ہوتی ہے. یعنی مینٹل پرابلم کی اگر ایک بندے کو 40 سال میں پرابلم آ رہی ہے تو وہ روٹ کاز کچھ اور ہوتی ہے. اچھا. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم پیسے اچھے نہیں کما رہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، بٹ ایکچولی جب آپ ان کی روٹ کاز میں جاتے ہیں نا تو وہ وجہ پیسے نہیں ہوتے، وہ وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اچھا. وہ ہر کسی کی اپنی وجوہات ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں، وہ وجہ کچھ اور ہوتی ہے. آپ کی روٹ کاز کچھ اور ہوتی ہے لیکن آپ کے سرفیس لیول کی جو پرابلم ہے نا وہ کچھ اور دکھ رہی ہے. اور ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. بیسیکلی انٹیگریٹڈ سائیکالوجی جو ہے اس کا یہ بلیو ہے کہ بچوں کو، ہم لوگوں کو ایز اے ہیومن، ہمارے پاس ہمیں جینیٹیکلی بھی اسٹریس آ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فیملی میں کچھ بچے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کہتے ہیں دادے پہ گیا، یہ پردادے پہ گیا ہے، اس کی ابھی اس کا غصہ اس سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فطرت ویسی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہماری جینز میں آ رہا ہوتا ہے، وہ جینیٹکلی آ رہا ہوتا ہے. تو انٹیگریٹڈ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کا، اگر آپ کی وہ جو جینز میں آ رہی ہیں نا چیزیں، آپ کو جو جینیٹکلی آپ کی پرابلم ہے، اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اس میں سچویشن یہ بھی کہ جب بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کو خوش رکھیں. اور بینگ اے مسلم ہماری یہ بلیو بھی ہے، اور بہت سارے ریلیجن میں یہ بلیو ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جو ماں سنتی ہے، جس ماحول میں ماں رہتی ہے، بچہ وہ چیز لیتا ہے، رائٹ، وہ چیز لیتا ہے. تو کیا کہا، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جب ماں پریگننٹ ہے تو وہ قرآن پاک سنے، تلاوت سنے، اچھی اچھی باتیں سنے، رائٹ، تو بچہ اس چیز میں جائے گا. میں نے جوئش کلچر میں دیکھا ہے، جو جوئش ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ ہسبینڈ اور وائف مل کے، یا اس عورت کا بیسکلی زیادہ کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس سارے ٹائم میں نا میتھمیٹکس کرنا ہے. اچھا، یہودیوں کی عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ہسبینڈ نے میتھمیٹکس کرنا، ہسبینڈ وائف مل کے میتھمیٹکس کرتے ہیں، وہ میتھمیٹکس گیمز کھیلتے ہیں. اچھا. تو اس سے کہتے ہیں کہ بچے کا جو برین ہے وہ بڑا اچھا ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا، ایسا ہوتا ہے؟ یہ ان کا ایک دس از ٹرو، کیونکہ میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے. ہمارے دین میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب عورت 4 ماہ کی پریگننٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ چوتھے ماہ میں بچے کے اندر روح آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے فیٹس ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، بیبی بنتا ہے. تو 4 منتھ میں کہتے ہیں کہ بچہ سننے لگ جاتا ہے، رائٹ، تو بچہ سننے لگ جاتا ہے.
ہم بالکل ٹھیک ہے, بچہ سنتا ہے رائٹ, اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بچہ سنتا ہے, بیبی از گیٹنگ پریپیئرڈ رائٹ. تو جو آپ کر رہے ہو نا وہ اس میں جائے گا. اچھا, جو چیز آپ کر رہے ہو, اگر آپ اسٹریس ہو, اگر ماں اسٹریس ہے تو بچہ اسٹریس ہوگا, ماں ہیلدی ہے تو بچہ ہیلدی تو ہوگا. یہاں تو بیٹھ کے جب یہ پریگننٹ خواتین ہمارے ہو رہی ہیں تو وہ اپنی ساس کی چغلیاں کر رہی ہوتی ہیں. وہ کبھی آپ دیکھیں نا بچے پھر کبھی دادی نانی پر بھی تو ہوتے ہیں. تو کبھی کسی کی چغلیاں, کبھی وہ اپنے چاچے کے خلاف باتیں بتا رہی ہوتی ہیں, ان کو سن رہی ہوتی ہیں, بہن سے باتیں کر رہی ہوں. تو یہ سارے پھر وہ کہتے ہیں نا پھر خاندان کٹھے نہیں رہے, یہ ان کا پرابلم. تو یہ وجہ یہ بھی بنتی ہے, یہ بھی بنتی ہے. یہ اسٹریس کئی بار آپ کو جینیٹیکلی بھی آتا ہے. میں نے اپنی کیسز میں اپنے پوچھا کہ کیا دیکھا آپ نے. مثلا جیسے ہوتے ہیں نا بڑے ہوتے ہی بچے کہتے ہیں کہ یہ دادی ساڈی نہیں, دادے تو ایسے ہی ہیں, دادی ایسی ہے. تو وہ جو چونکہ ماں کی تو ساس ہوتی ہے, تو ماں نے کبھی ساس کے بارے میں اچھی باتیں سوچی نہیں ہوتی, کبھی کسی سے کی نہیں ہوتی, تو جنہوں نے نہیں کی ہوتی وہ دادی کو دادی سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اچھا, پھر اس کا کیا حل ہے؟ پھر اس کو آپ جب یہ بچہ بڑا ہو کے اس طرح کا کیس آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ اس کو کس طرح ہیل کرتے ہیں, کس طرح اس کی تھراپی کرتے ہیں, کس طرح اس کی کوچنگ کرتے ہیں, کنسلٹنسی دیتے ہیں؟ اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, اس میں سچویشن جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ جینیٹیکلی بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں رائٹ. اچھا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, میں نے بہت ساری بچیاں دیکھی ہیں جو بچپن میں مولسٹ ہوئی ہیں, اور وہ بچپن میں مولسٹ ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نا بات نہیں کر پاتی ہیں, کیونکہ ایک ہر معاشرے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرے میں نہیں, ہر معاشرے میں نا عورت یہ سمجھتی ہے کہ جو مولسٹی جب وہ مولسٹ ہوتی ہے نا تو اپنے بارے میں بات نہیں کرتی. ایون بچے, جب میل بچے مولسٹ ہوں تو بات نہیں کرتے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب جب ان کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ وہ جنسی بدفعلی ہوئی ہو. جی. اچھا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ریپ ہوا, ان کو مولسٹ بھی تو کیا جاتا ہے رائٹ. اب وہ مولسٹ کو ڈیفائن کریں. مولسٹ میں اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ان کو نا ایک جنسی بدفعلی آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ ان کو آپ یوز کریں, ٹھیک ہے, for your own pleasurement, right? Okay. Right? And you are telling them no, it's not something, we're not going on there, right? Okay. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر کہیں نہ کہیں چیزیں رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور موسٹلی ان کو مولسٹ کرنے والے ان کے اپنے ہوتے ہیں, اپنی فیملی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے اندر لوگ ہوتے ہیں جس میں آپ کے کزنس, چچا, ماموں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں اسٹیپ ریلیشن شپس میں آ جاتے ہیں, گھر کے ملازم ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, ایک دو کیسز ایسے دیکھے میں نے جس میں ایک بچی مولسٹ ہوئی اور اس کو مولسٹ کرنے میں اس کی اپنی آنٹی شامل تھیں. یہ نہیں ہے, ہاں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکی کو صرف میل ہی مولسٹ کرے, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ جی یہ صرف مولسٹ جو ہے نا ایک مرد ہی کر سکتا ہے, نہیں, وہ فیمیل بھی کر سکتی ہے. اور اس مولسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں نا, اس میں میں تو بھی مولسٹ ہونے کی بات کر رہی ہوں آپ سے, لیکن کئی دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اس کو کہتے ہیں بلی. کئی دفعہ نا بچوں کے ساتھ مذاق میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مذاق ہے, اس کو ڈی گریڈ کرنا. جی, ٹھیک ہے, میرے خیال میں کہ وہ بھی اس کو مولسٹ کرنا ہوتا ہے, میرا یہ خیال. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بولے سے زیادہ نا, کیونکہ آپ اس کو امبیرس کر رہے ہو, اس کو آپ وہ چیز کر کے دکھا رہے ہو کہ وہ دنیا کے سامنے شرمندہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو کسی کے سامنے شرمندہ کرنا یا اس کو اپنی نظر میں ڈی گریڈ کرنا, ڈی ویلیو کرنا, ٹھیک ہے, تمہیں یہ نہیں آتا, تمہیں وہ نہیں آتا, یو کین ناٹ ڈو اٹ, چھوڑو, یہ نہ کرو, یہ مت کرو, اس کو ڈی ویلیو کرنا ہے نا, ڈی مورلائزڈ کرنا ہے. وہ چیزیں کئی دفعہ بچپن میں رہ جاتی ہیں ذہن میں, ہم بڑے ہو کے بھی نا ہم سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے. ہم سیٹسفائیڈ ہی, آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کیوں, ماں باپ نے کہا تھا ڈاکٹر بن جاؤ. وہ بننا وکیل چاہتے ہیں یا سنگر بننا چاہتے ہیں, تو ابا جی کہیں گے لو سنگر بنیں گے, ابھی یہ وکیل بنو, کچھ مطلب, یا ڈاکٹر بنو, رائٹ. تو وہ اندر سے نا ان کی وہ چیز اندر کمی رہ جاتی ہے, وہ اسٹریسفل ایک لائف گزار رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں اندر ہوتی ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. اچھا, یہیں پہ ایک سوال میرا ہوتا ہے, بینگ اے لائف کوچ, آپ سے پوچھوں کہ جو بہت سارا روک ٹوک ہوتی ہے بچوں کو کہ اب باہر نہیں جاؤ, اب یہ نہیں کرو, اب دروازہ نہ کھولو, اب یہ گرا دو گے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, تو اس سے بھی کوئی کمیاں زندگی میں رہ جاتی ہیں. بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں فنی بات بتاتی ہوں, میرے ہسبینڈ کی تھوڑی سی اس طرح کی عادت تھی, اینڈ میں بہت اپوزٹ ہوں. ہمارا کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں نا, اسپیشلی میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے, وہ اس کے اندر یہ عادت ہے, شی از لائک ویری اسٹرانگ, اور وہ اپنی طرح کی ہے. تو میں نے اپنے سارے بچوں کے لیے یہ کیا ہے کہ جب بھی میرے بچے تھوڑا سا لائک چلنا شروع کرتے ہیں, لائک دے کم ایج آف 2 سال کی عمر میں جیسے آئے, تھوڑا بڑھنا شروع ہوئے, تو ان کو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا
ملک بوٹل بنا کے نہیں دی, کھانا لے جا کے نہیں رکھا کہ بھئی کھانا کھاؤ کھانا ہے, دودھ پینا ہے. لائک ملک بوٹل اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دی, چاہے وہ خالی رکھی ہے, ٹیبل پہ رکھی خالی, بناناز ہینگ کرتی ہے, ایپل رکھتی ہے, فوڈ ٹیبل پہ رکھا کہ یہ خود وہاں تک پہنچیں گے. اوکے. اور ان کیس اگر ہم نہیں, آس پاس موجود نہیں ہے, کہ کوئی نہیں ہے, تو بچہ اپنی بوٹل اٹھائے گا, وہ لے کے آئے گا, وہ بتائے گا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. اوکے. اگر اسے بھوک لگ رہی ہے تو وہ جائے گا, جا کے کھانا کھائے گا, بنانا ایپل کچھ بھی لے کے آئے گا وہ, ٹھیک ہے. وہ کچھ نہیں کرے گا تو خالی ملک بوٹل لے کے آئے گا جس سے وہ بتائے گا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. یہ اس کی ہے ڈیولپمنٹ. اب سچویشن کیا ہوتی ہے, میری سب سے چھوٹی بیٹی, وہ یہ اس کی نیچر اس طرح کی تھی کہ وہ بہت بھاگنا دوڑنا, اور اس کو پتہ نہیں کیا تھا کہ اس نے کچھ چیئر آگے کرنی ہے اور ٹیبل پہ چڑھ جانا ہے, ڈائننگ ٹیبل پہ چڑھ جانا ہے. اس کو چڑھنے کا بہت شوق تھا. تو میرے ہسبینڈ کو ہوتا تھا کہ گر جائے گی. نہیں گرے گی, میں دیکھ رہی ہوں, آپ دیکھیں. آپ یہ نہیں کہ بچے کو چھوڑ دیں کہ وہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ گرتا پڑے, نو, آپ کیئرفل رہیں. دیکھیں جب اس کو بہت ٹوکنا شروع کر دیا انہوں نے, تو وہ سٹریس ہونا شروع ہو گئی. وہ ہر چیز سے پہلے نا اسے ایک تو اینگر آنا شروع ہو گیا, بہت زیادہ اینگر کی پرابلم آنے لگی, اور وہ کانفیڈنس لوز کرنا شروع کر دیا. اینڈ دین میں نے اس کو پھر اس سے بات کی, اینڈ شی سیڈ کہ بابا ٹیلز می ڈونٹ گو, یو ول فال. اینڈ ناؤ آئی فیل بیکاز آف بابا. اوکے. وہ رسپانسبل پھر کسی کو ٹھہراتے ہیں. یس, وہ رسپانسبل ٹھہراتے ہیں. اور اس میں ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ وہ کانفیڈنس ہی لوز کر جاتے ہیں بچے. اوکے.